دعوت میں بہت اہم کردار میڈیا کا ہے. پچھلے جمعے کو میں نے اس پہ تھوڑی سی بات شروع کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میڈیا کا پہلا درجہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. لکھنے کا کاغذ کے اوپر صحابہ کرام نے قرآن پاک اپنے پاس، کئی ایک صحابہ نے لکھے تھے اپنے پاس، اس کی نقل اتار کے رکھی ہوئی تھی، اس میں تلاوت کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو گھر کے اندر چھت سے لٹکا کے رکھا ہوا تھا. اس سے معلوم ہے کہ قرآن کا احترام ہے کہ اس کو اونچی جگہ رکھو. حدیث میں آتا ہے صحابی نے اس کو اونچی جگہ اوپر چھت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، تو یہ اس کا احترام ہے. اور ایسے ہی بعض صحابہ نے اپنے پاس حدیثیں بھی لکھی تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حدیثیں کچھ لکھی ہوئی تھیں، اور بھی بعض صحابہ تھے جنہوں نے اپنے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. تو یہ پہلا لیول ہے ابتدائی زمانے کا کہ پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا جائے دعوت کے لیے. اس کے بعد دوسرا میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہم کہتے ہیں ذریعے، سبب، کسی بھی چیز کا ذریعہ. میڈیا کا مطلب ذریعہ ہوتا ہے. تو بات پہنچانے کا ذریعہ میڈیا پہلا پرنٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائس میڈیا کہہ دیں، ساؤنڈ میڈیا کہہ دیں، کہ پھر اس کے بعد آوازوں کو ریکارڈنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آواز ریکارڈ کر کے آگے پہنچائی جاتی رہی. اس کے ذریعے سے لوگ دین کی دعوت دیتے رہے. وہ بھی کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، اب اس کا رواج تقریباً کم ہو گیا، لیکن پہلے وہ کیسٹس وغیرہ آتی تھیں، اس کے اندر بیانات، تلاوت، مختلف چیزیں لوگ ریکارڈنگ کر کے اس کو آگے دوسروں تک پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے. اس کے بعد تیسرا لیول ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو میڈیا، کہ ویڈیو کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے بات ایک آدمی دوسرے تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد چوتھا درجہ جو اس زمانے میں ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آئی ٹی ہے، انٹرنیٹ ہے. اس کو بھی میڈیا کے طور پہ اب سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت مؤثر جو ہے وہ یہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسرے تک بات پہنچانا ہے. وہ بات بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، نفع کی بھی ہو سکتی ہے، نقصان کی بھی ہو سکتی ہے. اس سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اس سے فساد بھی پھیل سکتا ہے. اگرچہ اصلاح کا ذریعہ اس کو کم استعمال کرتے ہیں اصلاح کے لیے، اور فساد کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر اچھی جگہ استعمال کریں، اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اب یہ کہیں کہ بھئی کوئی میڈیا استعمال نہ کرے، سوشل میڈیا جیسے زمانے کا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال نہ کرے، تو آپ کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا. کیا خیال ہے؟ جو سوشل میڈیا کے عادی ہیں وہ تو استعمال کریں گے، چاہے کچھ بھی کر لو، وہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن ان کے ہاتھ میں جب سوشل میڈیا اور اس سے وہ چیز لے رہے ہیں تو ان تک اچھی بات پہنچے زیادہ بہتر ہے نا، بنسبت اس کے کہ ان کے پاس اس کے ذریعے سے بری باتیں پہنچیں. بہت سے علماء سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانات کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے اس کو ویسے کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، اور خود اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے کہنے سے ہماری جو نسل ہے وہ سوشل میڈیا کو چھوڑے گی تو نہیں، لیکن وہ برائی میں مزید آگے بڑھتی رہے گی، برائی کے دلدل میں پھنستی رہے گی. اب ان کو اس برائی کے دلدل سے بچانے کے لیے جو جتنا ہاتھ پیر مار سکتا ہے ہاتھ پیر مار لے، جو ان تک اچھی بات پہنچا سکتا ہے پہنچا دے، کیونکہ آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے نہیں. لیکن اب اس کا دوسرا الٹرنیٹ کیا ہے کہ آپ ان تک اچھی بات پہنچانے کی کوشش کریں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ جس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے وہ فیس بک ہے. اس وقت دنیا کی آبادی 8 کروڑ ہے، 8 ارب ہے، 2.95 بلین، تقریباً 3 ارب انسان اس وقت فیس بک استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو ایکٹیو یوزرز ہیں. ایکٹیو یوزر کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے وہ ایکٹیو شمار ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یوٹیوب ہے جو استعمال کرنے والے 2 ارب 65 کروڑ انسان استعمال کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ واٹس ایپ ہے جو 2.5 ارب انسان اس وقت اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے ذریعے سے 90% تو غلط چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، یا 95% پہنچتی، مشکل سے 5% یا 10% اس کے ذریعے سے خیر بھی پہنچتی ہوگی. تو اب جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں نا. اگرچہ اس کے ذریعے سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا اس کا اختیار ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی وسعت، جتنا اختیار، جتنا اس کے استطاعت ہے اتنا ہی اللہ نے انسان کو مکلف بنایا کہ تم کچھ کر لو. حدیث کہا جاتا ہے کہ تفسیروں میں واقعہ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا
تو ایک چڑیا جو تھی نا وہ اپنے چونچ میں پانی لا کے اس پہ ڈال رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ بھئی اس سے کیا ہوگا، اتنی بڑی آگ ہے کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا. منجنیق سے ان کو اس میں پھینکا گیا تھا، اتنی اس کی تپش تھی آگ کی. تو اس نے کہا کہ میرے اختیار میں یہ ہے، میں کر رہی ہوں کہ اپنے چونچ سے ایک قطرہ یا کچھ قطرے پانی ڈال سکتی ہوں، بس یہ میرے اختیار میں کر رہی ہوں، جہاں تک میرا اختیار ہے میں اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن اس وقت ایک فاسق بھی تھا، چپکلی. حدیث میں آتا ہے کہ چپکلی کو مار دیا کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ ان کے لیے لگائی گئی تھی تو چپکلی پھونک مار کے اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی. تو بعض جانور ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خباثت رکھی ہوتی ہے، تو ایسے جانوروں کو شریعت کہتی ہے مار دیا کرو. آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے تو بھی آپ کو ڈسے گا، کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ بچھو کو پالیں گے تو بھی آپ کو ڈسے گا. تو جہاں تک انسان کی استطاعت ہے وہاں تک تو انسان کوشش کر لے نا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کو جو اس میدان میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں انسان کا بس چلتا ہے وہاں پر محنت کرے، اگر وہ میدان ہے تو اس میں ہی محنت کرے.